السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. بھائیو، سانحہ سیالکوٹ کے حوالے سے کچھ باتیں ہم نے پہلے بھی آپ بھائیوں کے سامنے رکھے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، کہ اسلام میں اور ایک اسلامی ملک میں رہنے والے کافروں کے کیا حقوق ہے اور ذمی کافر کے کیا حقوق ہے. اگرچہ اس وقت پاکستان میں شرعی حدود نہیں ہے، کوئی نفاذ نہیں ہے اسلام کا، لیکن ایک اسلامی مملکت کہلاتا ہے وہاں کے باشندے. اسی طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی ملک ہے اور اسی پر معروف ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس دی ہوئی خطے میں کتاب و سنت کا نفاذ اللہ ہمیں اپنے آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرمائے، اور حکام کو بھی کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کتاب و سنت کے نفاذ میں ان کے دنیاوی بلائیہ اور اخروی بلائیہ دونوں ہے، اور اس کے برعکس شر ہی شر ہے. اللہ ہمیں اس سے بچائے. فلہذا وہاں پر رہنے والے جتنی بھی کفار ہیں وہ ذمی کہلائیں گے، اور ان کے لیے اسلام نے حقوق وضع کیے ہیں، اور ان کے بے جا قتل کو اسلام نے منع کیا ہے. اسلام قتل عام کا حکم نہیں دیتا، اسلام قتل خاص کا حکم دیتا ہے، اور کبھی کبھی اور ہر کسی پر بھی نہیں ہے. اسلام اپنے ذات میں روشن ہے. اسلام کا یہ معنی ہے نا، سلامتی دینے والا، سلامتی کا دین، جس میں مسلم کی سلامتی تو ہو دنیا اور آخرت میں، لیکن مسلم ریاست میں کافر کی بھی لیے سلامتی ہو دنیا میں، آخرت میں نہ ہو. دنیا میں جو ہے نا یہ اس کی ذمہ دار ہے. دیکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک بڑی پیاری حدیث نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا. فضال بن عبید رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی میں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا: الا اخبرکم بالمؤمن، کیا میں تمہیں مومن کے بارے میں نہ بتاؤں کہ مومن کون ہے؟ پھر فرمایا: المؤمن من آمنہ الناس باموالہم وانفسہم، مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگ امن میں رہے، اپنی عزتوں کے حوالے سے، اپنی جانوں کے حوالے سے، اپنے مالوں کے حوالے سے. اور پھر فرمایا: والمسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، مسلم وہ ہوتا ہے جس سے لوگ سالم رہے، محفوظ رہے، جس کے ہاتھوں سے، جس کی زبان سے. یہاں دونوں جملوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الناس فرمایا، الناس، لوگ. اسلام ہمیں یہ تعلیمات دیتا ہے. ہم کیا منہ دکھائیں گے ان لوگوں کو جو اس فعل شنیع کو دیکھتے ہو ویڈیو کی شکل میں، اور پھر ہمیں دیکھتے ہو کہ بھائی یہ داڑیاں رکھنے والے اور اس طرح جو ہے نا اللہ کے آگے جھکنے والے، اور ان کے یہاں ایک انسان کے خون کی یہ حیثیت ہے. اور یہ جو اتنا غیرت کرنے والے ہیں، ان کو چاہیے ابھی جو اللہ نہ کرے لیکن لوگ تیش میں آئیں گے
کہ یہ صرف اللہ کے نام پر اتنا غصہ اور غضبناک ہوتے ہیں تو چلو ان کو اور ہی غضب دلائے، اور ہی غصہ ان کو دلائے۔ تو ہو سکتا ہے جس ملک کا وہ ہندو تھا، بریان تھا، سری لنکا، تو وہاں پر جو ہے نا اللہ نہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالی وہاں ایسا نہ کرے، ہمیں ایسا اللہ نہ دکھائے، اللہ ہمیں ہماری آنکھیں ایسا دیکھنے سے محفوظ فرمائے۔ لیکن اگر وہ وہاں پر ایسے کچھ کرے اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کے میں تو پھر حکومت کو چاہیے کہ ان قاتلوں کو، جتنی بھی غنڈے تھے نا اسلام کے نام پر، جن کا نہ شکل اسلامی شرعی، جن کے نہ کردار اسلامی اور شرعی، جن کے نہ گفتار اسلامی اور شرعی، صرف اپنے کام چوری کو چھپانے کے لیے ایسا کیا ہے، اتنی گناؤنی حرکت انہوں نے کیا ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ ان کو وہاں بھیجے کہ ہاں یہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جو ہے نا تمہیں غصہ اور غضب دلانے والے لوگ ہیں، آؤ ان سے ابھی نمٹو، ان کا مقابلہ کرو بھی۔ فلہذا میرے بھائیوں، اسلام ایسے گناؤنی حرکت سے اور فعل سے بری ہے، ان کا اسلام کے ساتھ اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں، اگرچہ عقائد کے حوالے سے بھی ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسلام اپنے ذات میں روشن ہے، وہ کتاب و سنت ہے، وہ قرآن حدیث ہے۔ فلہذا اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام شانتی کا پیغام دیتا ہے، اسلام ایسا پرچار کبھی نہیں کرتا کہ قتل و غارت کرو۔ اتنے غیرت والے ہو تو ایسے مسلمانوں کے خلاف کچھ تنظیمیں ہیں نا غنڈے، وہاں جا کر لڑو۔ تم میں اتنی جرأت ہے، غیرت ہے تو وہاں جا کر لڑو مسلمانوں کی دفاع کے لیے۔ نہیں، وہاں نہیں جا کر لڑو گے، کیونکہ تم اپنے نفس کے بندے ہو، تم اپنے کام چوری کو چھپانا چاہتے تھے، اسی وجہ سے تم نے یہ گناؤنی حرکت کی ہے۔ اسلام وہ تو ہر دن یہ جو سورج نکلتا ہے، گویا کہ یہ سورج کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کی وجہ سے، مسلمانوں کی وجود سے کی وجہ سے نکلا ہوں، اگر یہ نہ ہو تو اے ہندوؤں، اے سکھوں، اے کرسچنوں، اے یہودیوں، تم بھی نہیں رہو گے۔ اس حدیث کی روشنی میں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک اللہ کے نام لینے والے، اللہ کو اکیلا نہ پوجنے والے، اکیلے اللہ کے بندگی کرنے والے نہ موجود ہو۔ جب وہ مٹ جائیں تو دنیا کو بھی اللہ رب العالمین ملیا میٹ کر دے گا، ختم کر دے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو مومنوں کی وجہ سے یہ کائنات قائم ہے، موحدین کی وجہ سے، مسلم کی وجہ سے کائنات قائم ہے۔ مسلم نہ رہے کائنات بھی قائم اور دنیا بھی آباد نہیں رہے گی پھر۔ تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ہر مہینہ یہ جو محمدی ہوتے ہیں، کتاب و سنت والے ہوتے ہیں، قرآن حدیث والے ہوتے ہیں، ان سے پوچھو، ان کے تو اپنے گڑنتو اذکار ہے نا، من گڑت، گھر کے بنائے ہوئے، مولویوں کے بنائے ہوئے، ایسے ہی مسلمان کہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو ہے نا تمہیں غیرت آتی ہے، نبی علیہ السلام کے سکھائے ہوئے اذکار تمہیں نہیں معلوم، اگر وہ تمہیں معلوم ہوتے تو ایسے گناؤنی حرکت کا مرتکب نہ ہوتے تم۔ جب بھی چاند نکل آتا ہے تو ایک مومن کی دعا کیا ہوتی ہے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، اے اللہ اس چاند کو ہم پر طلوع فرما، امن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، شانتی کے ساتھ۔ فلہذا انہوں نے جو کچھ کیا ہے یہ ان کی اپنی حرکت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائے یہ اس کے قتل کے بعد وہ بنی اسرائیل پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے یہ قانون لکھ دیا تھا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے لکھ دیا تھا بنی اسرائیل پر انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ قانون لکھ دیا تھا
یعنی پورے ادیان سماویہ میں یہ قانون تھا کہ جس نے بھی کسی بھی نفس کو قصدن عمدن قتل کیا بغیر نفس، کہ اس نے کسی اور کو قتل نہ کیا ہو، یا اس نے زمین پر ایسے فسادات نہ پھیلائے ہو جو اس کے جو ہے نا وہ قتل کے لیے سبب بن جائے، عقوبت اور سزا کے طور پر، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اور جس نے کسی ایک انسان کو بچایا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ان پیغامات کے ساتھ، ان احکامات کے ساتھ ہمارے رسول، ہمارے انبیاء ان کے طرف آئے ہیں کھلے دلائل کے ساتھ۔ پھر بھی اس کے بعد بہت سارے لوگ زمین پر جو ہے نا بیجا فساد اور زیادتی کرنے والے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے آگے جو قانون ذکر کیا ہے وہ تو لوٹیروں کا ہے، ڈاکے ڈالنے والوں کا اور سر عام لوگوں کو قتل کرنے والوں کا، بدماشوں کا، غنڈوں کا قانون اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتا دیا ہے۔ الغرض یہ ہے اسلام، یہ ہے قرآن اور حدیث۔ اس بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی حدیث ہے۔ وہ کہتے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ فرمایا من قتل معاہدہ، جس نے کسی معاہد کافر کو قتل کیا، معاہد او معاہد ذمی، جس نے کسی ذمی کافر کو قتل کیا جو مسلمان رعایا میں رہتا ہو، مسلمان اسلامی ریاست میں رہتا ہو، چاہے جو بھی ہو، جس طرح ہم نے پہلے عرض کیا کہ اگر وہاں پر اسلامی قوانین نافذ نہیں ہے لیکن لوگوں کے حوالے سے اور قوانین تو نافذ ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لم یرح رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوشبو ایسی تو نہیں ہے کہ 1 2 10 15 20 1 میٹر 1 کلومیٹر کی مسافت پر جو ہے نا پھیلی ہوئی خوشبو ہو، نہیں۔ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عاما، 40 سالوں کی مسافت پر اس کی خوشبو جو ہے نا پھوٹتی ہوگی اور پھیلی ہوئی ہوگی۔ جس طرح ہم نے پہلے درس میں عرض کیا تھا کہ اس میں ایک حرص بھی اللہ کے رسول نے ہمیں دلایا ہے کہ ایسی جنت کی طرف سبقت کرو، بڑھو، اللہ رب العالمین دینے والا ہے، حاصل کرنے والے بنو۔ جس کی خوشبوئیں باہر اتنی پھیلتی ہے، اندر جنت کی کیا حالت ہوگی اللہ ہمیں دکھائے۔ اس میں ایک شوق ہے، رغبت ہے، اللہ کے رسول نے دلایا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جس نے کسی ایسے معاہد کافر کو قتل کیا جس کا ذمہ اللہ اور اس کے رسول نے لیا ہو، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ توڑ دیا، اور اللہ رب العالمین اس کو جو ہے نا وہ جنت سے اتنا دور رکھے گا کہ جنت کی خوشبو جو ہے نا 70 سالوں کی مسافت پر دور جو ہے نا پھوٹتی ہوگی اور پھیلی ہوئی ہوگی، لیکن یہ نہیں سونگے گا۔ یہ بات ہو گئی عام طور پر کسی معاہد کافر کے قتل کرنے پر۔ ابھی اس بارے میں ایک تو یہ ان لوگوں نے جو حرکت کی ہے نا، ان لوگوں نے جو حرکت کی ہے وہ حرکت انتہائی شنیع اور گناؤنی حرکت ہے۔ وہ اس طرح کی یہ کام چور تھے، جو رپورٹ جو ہے نا حکومت کو بھیجی گئی ہے نا اس کے مطابق یہ کام چور تھے۔ اس دن جو ہے نا کسی غیر ملکی کمپنی نے جو ہے نا وفد نے دورہ کرنا تھا اس فیکٹری کا، تو جو منیجر تھا، بریان تھا، اس نے مشینوں کے صفائی کا حکم دیا کہ مشینوں کو صاف کیا جائے۔ تو مشینوں پر جو ہے نا سٹیکر لگے ہوئے تھے، گویا کہ یہ سٹیکر انہوں نے غنڈہ گردی کی وجہ سے جو ہے نا لگا دیے تھے، بریانتا کو یا کسی اور کو ڈرانے کے لیے کہ دیکھو یہ سٹیکر ہمارے تحریکی سٹیکر ہے، ہمارے تنظیمی سٹیکر ہے، کسی کو کسی نے ہاتھ لگایا تو اس کا یہ حشر کیا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن سے
اور حدیث سے کوئی بڑھ کر چیز ہو سکتی ہے جو مذہبی شعائر اور علامات ہو؟ اللہ رب العالمین نے اس کا جو ہے نا مشینوں پر نہیں لگانے کا حکم دیا. اللہ رب العالمین نے اس کو پڑھ کر اس کے موافق عملی زندگی اپنانے کا حکم دیا ہے. بس تمہارے سٹیکر اللہ اور اس کے رسول کو نعرے ہو، علی حجویری کو داتا گنج بخش یہ نام دینے کے جو ہے نا سٹیکر ہو. تو یہ کہتے ہیں کہ سٹیکروں پر جو ہے نا مذہبی تحریریں تھی. مشینوں پر کس نے کہا کسی اور کی فیکٹری میں جو ہے نا اپنی تحریریں تم لٹکاؤ، لگاؤ، ادھر اپنے گھر میں لگاؤ اگر زیادہ شوق ہے، اپنے گھر کے دروازے پر لگاؤ. کسی اور کی مشین پر تمہارے لیے سٹیکر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر کسی اور کا ہو اور سیٹنگ تم کرو، تم نوکر ہو ادھر. لیکن کام چور تھے نا، کام چور تھے. کچھ جو ہے نا ورکرز کو جو ہے نا ادھر سے جو ہے نا وہ ہٹا دیا تھا، یہ مینیجر نے نکال دیا تھا کیونکہ کام نہیں کرتے تھے اور یہ ڈسپلن اور ترتیب سے اور کام سے تنگ تھے. تو یہ بہانہ بنا دیا اور پھر باہر آ کر چور خود مچائے شور، چور چور چور. باہر آ کر جو ہے نا یہ نعرہ لگا دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنے مذموم مقاصد کو اور سر کرنے کے لیے اس کو جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کے مبارک نام کو استعمال کرتے ہو. جس طرح اللہ نے دنیا میں ذلت کیا نا، آخرت میں بھی یہ ذلت نصیب ہوگی. یہ بھی اسی رسول کے فرامین ہے جس رسول کے نام پر تم جھوٹی جو ہے نا محبت کے اور جھوٹے جو ہے نا وہ گستاخی کا ٹاپے لوگوں پر لگا لیتے ہو. گستاخی ہوتی کیا ہے کچھ جانتے ہو؟ اس رسول کے فرامین میں سے 10 فرامین تمہیں نہیں یاد، اس رسول کے فرامین میں سے عقائد کے بیان تمہیں نہیں معلوم، اس رسول کی فرامین میں سے شرک کا جو ہے نا ظلم ہونا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ تمہیں نہیں معلوم ہے. ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جو ہے نا لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو. یہ مولویوں کا قصور ہے. مولوی سر چھپاتے ہو لیکن ہے قصور ان کا. ابھی اپنے آپ کو سائڈ پر رکھنے کی کوشش کرتے ہو لیکن ہے قصور ان کا. ہم کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی عزت سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے، لیکن اس کے لیے قتل، آلے قتل اٹھانا، کسی کو قتل کرنا، کسی کو لاد مارنا بھی عام لوگوں کا کام نہیں ہے. اس کے لیے حکومت ہے، نظام ہے ایک. تو یہ کام چور تھے. یہ لوگ کون تھے؟ کام چور تھے. ابھی ان کام چوروں کو جو کہ حنفی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں نا، بریلی ہے، ان کام چوروں کو جو ہے نا ہم ان کے مذہب کے بارے میں خبر دیتے ہیں کہ ان کے مذہب کے فرامین کیا ہے، ان کے مذہب کے احکامات کیا ہے، ان کے مذہب کے وہ فرمائشیں کیا ہیں. اس کے بارے میں اس کو لاگو کرے، اس کو سمجھے. ڈاکٹر طاہر القادری جو ان کی یہاں شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، وہ تمہارے مذہب کا شیخ الاسلام ہے، عالم ہے، اس نے علم لیکچرز دیے ہیں. اس کو سنو تاکہ جہالت رپا ہو جائے تم سے. کم از کم اپنے بریلیت کی روشنی میں زندگی گزارو، حنفیت کی زندگی روشنی میں زندگی گزارو. اس طرح جو ہے نا گناؤنی حرکت نہ کرو، اس طرح قوم، ملک و ملت کو بدنام نہ کرو. تم لوگوں کو یہ سمجھا دیا کہ یہ داڑھیوں والے، نمازیں پڑھنے والے قاتل ہے، کسی کی خون کا کوئی لحاظ ان کے یہاں نہیں ہے. تم نے اسلام کو اتنا داغدار بنا دیا، اتنا بدنما داغدار جو داغ تم لوگوں نے اسلام کے خوبصورت نام پر لگا دیا. وہ اسلام جو سلامتی والا دین ہے، جو شانتی والا دین ہے، جو امن کا پرچار دیتا ہے، شانتی کا پرچار کرتا ہے، اس کو تم لوگوں نے اتنا بدنام کر دیا ہے. تو ایک تو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین یہ ہے کہ اگر کسی نے معاہد کو قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. لیکن اگر کسی مسلم نے کافر کو قتل کیا، ذمی کافر کو قتل کرنے میں تو یہ جو وعید اللہ کے رسول نے سنائے ہیں اور جو مذمت ہے اسلام نے کیا ہے وہ تو ہے اپنی جگہ. لیکن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث غالباً صحیح مسلم میں ہے، یا بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، صحیح مسلم میں ہے غالباً. جب ان سے پوچھا گیا کہ کتاب اللہ کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس کیا ہے،
ہو سکتا ہے ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی پرامین ہو، تو انہوں نے کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سنائے. ان میں ایک حدیث یہ تھی، لا یقتل مسلم بے کافر، مسلم کو کبھی بھی کافر کے بدلے نہیں قتل کیا جائے گا. لیکن فقہ حنفی میں انہوں نے قرآنی آیت سے استدلال کیا اور ایک حدیث سے. اس میں یہ ہے العمد قود، قصدن عمدن کسی کو قتل کرنا چاہے کافر ہو اس سے قصاص لیا جائے گا. اور وہ قرآنی آیت اس کے بارے میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یہ آیت اس سے جو ہے نا انہوں نے استدلال کیا ہے کہ اگر کسی ذمی کے کافر کو کسی مسلم نے قتل کیا تو اس کو قتل کیا جائے گا. تو یہ حنفی لوگ ہیں، ان کو اپنے مذہبی فرامین احکامات کی روشنی میں قتل کیے جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسا گناؤنا حرکت نہ کرے، ایسے شنیع فعل کا کوئی مرتکب نہ ہو. کیوں؟ پنجاب کا صوبہ تو الحمدللہ علیہ حدیث سے بھرا ہوا ہے، وہ ایسے جہالت کا ارتکاب کبھی نہیں کرتے. ان کو کم از کم حکومت کو ان سے جو ہے نا کوئی خطرہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جاہل نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو جانتے ہیں، ایسا قانون بھی وہ ہاتھ میں نہیں لیتے. لیکن انہوں نے ایسا کیا ہے تو ان کے فقہ میں یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے گا. تو یہ قتل کیے جائے، یہ قتل کیے جائے تاکہ آئندہ کے لیے جو ہے نا ایسا کوئی گناؤنی حرکت نہ کرے، کوئی ایسا شنیع جرم نہ کرے. اسلام نے خون کو بہت بڑی حیثیت دی ہے. جس طرح ہم نے عرض کیا کہ کسی کے بچوں کو یتیم بنانا معمولی بات نہیں ہے، کسی کی بیوی کو بیوہ بنانا معمولی بات نہیں ہے، کسی والدین کو بے اولاد بنانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آیت اس کے آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا نا، میں نے کہا کہ آئندہ کے لیے پھر کوئی ایسا ارتکاب نہ کرے ایسے جرم کا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، قصاص اور بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے. ایک کو قتل کرو گے ہمیشہ کے لیے قتل کا راستہ بند ہو جائے گا، ایسے حرکات کا راستہ بند ہو جائے گا. اے تقوی والو، تمہارے لیے زندگی ہے قصاص لینے میں. اور ڈاکٹر طاہر القادری کے تو اس بارے میں لیکچرز ہیں، ان کے لیکچرز خصوصاً یہ مذہب والے سنے. بریلیوں کو درخواست ہے ان کے ساتھ اپنا اختلاف باقی رکھنے کا تمہیں حق ہے، لیکن بریلی عقیدے میں تم ایک ہو اور خصوصاً فقہ حنفی میں ایک ہو. تو ان کے جو لیکچرز ہیں علمی، وہ سنیے، وہ سمجھیے، اور پھر حنفی ہو تو حنفی فقہ کو پالو کرو، اس کی موافق زندگی گزارو. ویسے بھی تم کتاب و سنت کے طرف آنے والے تو نہیں ہو. کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کی عزت سے بڑھ کر کسی اور کی عزت نہیں ہو سکتی. تینوں مذاہب میں اور مذہبی محدثین میں اور اہل ظواہر کے اس سارے مذہب میں، اور اصل اسلام ہے بھی یہ کہ اگر کسی نے ایسا کیا، کسی ذمی کافر نے اللہ اور اس کے رسول کے بے ادبی کی، گستاخی کی، لیکن وہ گستاخی جو قرآن حدیث کی روشنی میں گستاخی ہو، تمہارے مذہبی لٹریچر کی گستاخی نہیں. تحریک لبیک جو ہے نا کسی کہیں پر لکھا ہو، مشین پر لگائے ہو، اس کو کسی نے جو ہے نا اتار پھینکا، اس کو تم گستاخی کہو. یہ دین تمہارا ہے. ہاں، تمہارے اپنے گھر کا بنایا ہوا دین الگ ہے، تمہارے اپنے گھر کا بنایا ہوا اسلام الگ ہے. تو اگر کسی نے ایسا کیا اور حقیقتاً وہ گستاخی ہو تو ایسی گستاخ کا ذمہ ٹوٹ گیا، اس کو قتل کیا جائے. لیکن فقہ حنفی میں تو یہ ہے نا، علامہ ابن نجیم نے البحر الرائق میں یہ بات کی ہے، من سب اللہ و رسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو گالی دی والعیاذ باللہ تعالی، تو اس کا ذمہ نہیں ٹوٹے گا. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ٹوٹ جائے.
اور اس کو قتل کیا جائے، ایمان کا تقاضا یہ ہے. وہ کہتے ہیں علامہ ابن نجیم فقہ حنفی کی عبارت ہے بحر الرائق کی، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ٹوٹ جائے ذمہ اور اس کو قتل کیا جائے. وَنَفْسُ الْمُؤْمِنُ التَّمِيلُ إِلَى قَوْلِ الْمُخَالِفِ، مومن جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کا نفس بھی مائل ہے اپنے مخالفین کے قول کے طرف، کیونکہ اصل اسلام ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے غیرت ہے. وجدان یہ بات نہیں برداشت کرتی کہ مخالف کے قول کو مانا جائے، لیکن کیا کرے، ہم تو بکے ہوئے ہیں کسی اور پر. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمارا کیا تعلق؟ اتنا تعلق جتنا تعلق ہمیں اپنی فقہ نے دیا ہے، ہمیں اپنی مذہبی کتابوں نے دیا ہے. ہم پورے کے طور پر اللہ اور اس کے رسول پر بکے ہوئے نہیں ہے. جتنا جو ہے نا بکانا چاہے ہمیں ہمارا فقہ، ہم اتنی بک جاتے ہیں، اتنے اللہ اور اس کے رسول کی طرف جاتے ہیں. باقی قدم ہمارے رکے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے. لیکن اتباع المذہب واجب، ہم پر اپنے مذہب کی اتباع واجب ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ قتل کرنے والے تو حنفی ہے، ان کو چاہیے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کی وہ علمی لیکچر سنیں، ان میں بھی کچھ دلائل ہے، ان میں بھی کچھ جان ہے، اس کو سنیں. لیکن تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تم تو اپنے مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہو، اس بارے میں تم مذہب سے کیوں نکلے ہوئے ہو؟ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ بات جس طرح جو ہے نا کتاب و سنت کے مخالف ہے نا، اس طرح ایمان اور وجدان کی بھی مخالف ہے. اور تمہارے اپنے مذہب کا بچاؤ بھی اسی میں ہے. کیونکہ اگر یہ کام جو حقیقی گستاخی ہو اور پھر اس کے قتل کا مطالبہ کرے اہل الحدیث اور تم چپے رہو، خاموش رہو، چپ رہو، خاموش رہو اور چپے رہو اپنے مساجد، مدارس اور گھروں میں، تو لوگ تو جوک در جوک اہل حدیث بنتے جائیں گے کہ ہاں بھائی مذہب تو وہ ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کی یہ عزت، یہ حرمت. تو وجدان کی وجہ سے، اپنے مذہب کے بچاؤ کی وجہ سے جو ہے نا تم نے لوگوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا ہے. فلہذا اپنے گھروں کے بنائی ہوئی گستاخی پر اور گستاخی کے ٹاپے لگا کر کسی کو قتل نہ کرو. اسلام کو بدنام کرتے ہو، اسلام کو بدنام کرتے ہو. جب کوئی کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامتی ہو تم پر، اللہ کی رحمتیں ہو، مطلب کیا کہ میرے آنکھوں کے شر سے تم سلامتی میں، میرے ہاتھوں کے شر سے تم سلامتی میں، میرے پیروں کے شر سے تم سلامتی میں. نہ تم سلام کے معنی کو سمجھے، نہ اسلام کے معنی کو سمجھے، نہ ایمان کے معنی کو سمجھے، نہ تمہیں مسنون دعائیں معلوم. اپنے گھروں کے جو ہے نا بنائے گئے اذکار پر چلتے ہو. اللہ کے رسول نے کو تم نے حیثیت ہی کیا دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اذکار وظیفے نہیں سکھائے؟ نہیں. اسی لیے کہ ہم تم مریدوں کے لوگ ہیں نا، پیروں کو ماننے والے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اے پیروں کو ماننے والے لوگوں، اے پیروں کے ماننے والے لوگوں، تمہارے مذہب میں یہ ہے کہ ایسی گناؤنی حرکتیں نہ کرو. اور ڈاکٹر طاہر القادری کے دروس سنو، ان کے وہ لیکچر سنو، ان کی کتاب بھی ہے وہ بھی پڑھو. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اصل اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی گناؤنی حرکتوں سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی، جو مذہبی تحریریں تھی وہاں مشینوں پر لگی ہوئی تھی اور یہ ڈونگ اور ڈرامہ رچا کر جو ہے نا کسی کو قتل کرنا، مسافر آئے ہوئے آدمی کو قتل کرنا، اس کے گھر والوں کو ہمیشہ کے لیے رلائے رکھنا، یہ ہے تمہارے دل اور اپنے مذہب سے اتنی دوری کہ مذہب کیا بتا دیتے اور تم کیا کرتے ہو. اور حقیقی گستاخی پھر جانتے بھی نہیں کہ کتاب و سنت کے بارے میں تم جاہل ہو نا. تمہیں یہ احکامات معلوم ہونے چاہیے نا، ہونے چاہیے کتاب و سنت، قرآن حدیث کے علم اور اس کی روشنی میں. جب معلوم ہو جائے تو جہالت سے نکلو گے. تو چلو اپنا مذہب تو ہے تمہارا، اس کو پالو کرو. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اصل اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.